السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو خیر مقدم کرتے ہیں ہم ہمارے یوٹیوب چینل اردو وتھ الطاف میں۔ آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کا چیپٹر نمبر 14۔ اس کا نام ہے رضیہ سلطان۔ تو پہلے اس کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ رضیہ سلطان جو ہے وہ ہندوستان کی پہلی ملکہ ہے۔ ہندوستان کی پہلی ملکہ ہے رضیہ سلطان۔ رضیہ بادشاہ التمش کی بیٹی ہے جو دہلی کا بادشاہ ہوا ہے، ان کی بیٹی ہے رضیہ۔ التمش صحیح نام تو ان کا التتمش ہے، لیکن ہم ان کو التمش کے نام سے بھی پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلی کے بادشاہ التمش کی بیٹی ہے۔ التمش کے دو بیٹے اور تھے جن کا نام ہے رکن الدین اور بہرام۔ ایک کا نام ہے رکن الدین، دوسرے کا نام ہے بہرام۔ اب دونوں یہ عیش پرست تھے، دونوں کیا تھے؟ عیش پرست تھے، جس کی وجہ سے التمش نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی رضیہ کو گدی پر بٹھایا جائے یا پھر یوں کہ تخت نشین کیا جائے۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو وزیروں نے جو ہے آخری خط اور آخری وصیت بادشاہ کی دربار میں پڑھ کر سنائی۔ تو اس وقت دربار کے اندر ترک امیر تھے، ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دکھائی دیے، جس کی وجہ سے رضیہ پہچان گئی کہ یہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ میں گدی پہ نہ بیٹھوں۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان کے اندر اور دین اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے کہ کوئی عورت سلطان بنے، بادشاہ بنے۔ تو انہوں نے ناگواری ظاہر کی۔ رضیہ سمجھدار تھی، ذہین تھی اور اپنے تمام بھائیوں کے اندر اپنے بھائیوں اور بہنوں کے اندر سب سے زیادہ ذہین تھی۔ رضیہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو یہ بات ناگوار ہے تو آپ میرے بھائی آپ میرے بھائی رکن الدین کو تخت پر بٹھا دیجئے اور آؤ ہم سب مل کر رکن الدین سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ رکن الدین کی عادت یہ تھی کہ وہ عیش پرست تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا۔ اب جیسے ہی رکن الدین بادشاہ بنا تو بادشاہ بننے کے بعد رکن الدین نے کیا کیا؟ رکن الدین نے عیش پرستی اور زیادہ شروع کر دی، عوام کی بھلائی کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد ان کی ماں جو تھی وہ ایک حاسد عورت تھی۔ رکن الدین کی ماں ایک حاسد عورت تھی، حسد کرنے والی عورت تھی۔ انہوں نے دوسری جو بیگمات تھی ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور رضیہ کو بھی جو سوتیلی بیٹی تھی ان کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اور رکن الدین سے دلی کی عوام اتنی تنگ آ گئی کہ انہوں نے رکن الدین کو قتل کر دیا۔ یہ سوال بعض مرتبہ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ رضیہ رکن الدین کو کس نے قتل کیا؟ تو یاد رہے رکن الدین کو دلی کی عوام نے قتل کیا۔ دلی کی عوام نے رکن الدین کو قتل کر دیا۔ اور اس زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا صوفی کاظم الدین زاہد۔ انہوں نے رضیہ کو تخت کے اوپر بٹھا دیا اور رضیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اس وقت تک چین اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی جب تک میں اس بات کو ثابت نہ کر دوں
کہ میں مردوں سے کم نہیں ہوں۔ چنانچہ کچھ دن گزرا، کچھ وقت گزرا، کچھ مہینے گزرے، اور ابھی ترک امیر جو تھے ان کے سامنے یہ پریشانی کھڑی ہو گئی کہ انہوں نے سوچا کہ ہم نے جو چاہا وہ تو نہیں ہوا، اور رضیہ تخت پہ بیٹھ گئی ہے۔ رضیہ نے کیا کام کیا کہ ایک عہدہ تھا اور جسے میر آخور کا عہدہ کہتے ہیں، وہ رضیہ نے ایک غلام کو دے دیا، ایک حبشی غلام کو دے دیا۔ یہ آگے سوال ہی پوچھیں گے، حبشی غلام کو دے دیا جس کا نام تھا یاقوت، جن کا نام تھا، ان کو دے دیا اور ترک عمرہ کو نہیں دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رضیہ نے ایمانداری کے ساتھ حکومت کی تھی، اور جو محنت کش لوگ تھے ان کو بڑے بڑے عہدے رضیہ نے دے دیے۔ آج تک یہ عہدے صرف ترک عمرہ کو ہی ملتے آئے تھے۔ ترک عمرہ اب رضیہ کے اور باغی ہو گئے، انہوں نے اور ان کا بھائی جو بہرام ہے اس نے مل کر بٹنڈا کا جو گورنر تھا جس کا نام تھا التونیا تھا، بٹنڈا کے گورنر کے پاس جھوٹی خبریں پہنچا کر اور رضیہ کے خلاف ان کو بھڑکا دیا، اور رضیہ کی اور التونیا کی لڑائی ہو گئی، اور اس جنگ کے اندر التونیا فتح یاب ہوا، التونیا جیت گیا۔ التونیا نے جنگ جیتنے کے بعد رضیہ کو بندی بنا لیا، اور رضیہ کو جب دیکھا کہ رضیہ تو بڑی نیک عورت ہے، جو باتیں میں نے اس کے بارے میں سنی تھی وہ ساری کی ساری جھوٹی ہے، تو اس کے بعد التونیا نے رضیہ سے شادی کر لی۔ اور اب پیچھے رضیہ کے جنگ میں جانے کے بعد اور ہارنے کے بعد دلی کی گدی خالی ہو گئی تھی، اور دلی کی گدی خالی ہونے کی وجہ سے ترک جو عمرہ تھے انہوں نے مل کر اس کے بھائی بہرام کو گدی پر بٹھا دیا، اور خود بڑے بڑے عہدے آپس کے اندر بانٹ لیے۔ اب رضیہ کی شادی ہو گئی ہے بہرام کے ساتھ۔ اب رضیہ اور بہرام مل کر واپس دلی کی طرف روانہ ہوئے تاکہ دلی پر حکومت کر سکے۔ بہرام نے سوچا کہ اگر رضیہ دلی کی سرحد میں داخل ہو گئی تو دلی کی عوام رضیہ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو جائے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دلی سے باہر ہی رضیہ کو روک دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور دلی سے باہر بہرام نے رضیہ کے ساتھ لڑائی کی، جنگ کی، جس کی وجہ سے رضیہ کو جیت حاصل نہ ہو سکی، اور بہرام جیت گیا اور رضیہ کو قتل کر دیا۔ رضیہ نے 3.5 سال حکومت کی، اور آگے سوال ہی پوچھیں گے۔ تو یہ تھا سبق کا خلاصہ دوستوں۔ اب چلو سوال اور جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم سوال پڑھتے ہیں جو کتاب میں دیے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے سوالات کے جوابات اس گائیڈ سے دیکھیں گے جس کا نام مہم ہے، اور جو بڑی اچھی گائیڈ ہے جو آپ حضرات کو کلاس 6 سے لے کے اور 12 تک سبھی کے اندر مل جائے گی، اور آپ کے جو نجی ریٹیلر ہیں یا نجی دکاندار ہیں جو اردو کی کتاب وغیرہ رکھتے ہیں ان کے پاس بھی یہ مل جائے گی۔ اگر نہیں ملی تو ہم جو ہے ڈسکرپشن میں ان کے نمبر ڈال دیں گے جن حضرات کے پاس یہ گائیڈ ملتی ہے، اور اچھی گائیڈ ہے، اسی سے ہم آپ کو سوال جواب کرائیں گے۔ پہلے سوال جواب پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ جس سے پہلا سوال ہے، رضیہ سلطان کی خوبیاں کیا تھی؟ تو رضیہ محنتی تھی، سمجھدار تھی، ذہین تھی، یہ خوبیاں تھی۔ دوسرا ہے رکن الدین کس کا بیٹا تھا؟ اسے کس نے مارا تھا؟ تو رکن الدین کس کا بیٹا تھا؟ سب کو پتہ ہے، التمش کا بیٹا تھا۔ اور کس نے مارا تھا؟ تو اسے دلی کی عوام نے مارا تھا۔
دلی کی عوام نے مارا تھا۔ التمش التمش نے کیا وصیت کی؟ التمش نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی رضیہ کو تخت نشینی کیا جائے، گدی پر بٹھایا جائے۔ سوال نمبر 4 ہے، تخت نشینی کے بعد رضیہ نے کیا عہد کیا؟ رضیہ نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اس وقت تک چین و سکون سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں مردوں سے کم نہیں ہوں۔ 5واں سوال ہے، رضیہ نے میر آخر کا عہدہ کسے دیا؟ رضیہ نے میر آخر کا عہدہ حبشی غلام یاقوت کو دیا تھا۔ رضیہ کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا؟ تو رضیہ کی فوج کا مقابلہ 2 لوگوں سے ہوا۔ سب سے پہلے تو التونیہ سے ہوا تھا، اس کے بعد اس کے بھائی بہرام سے ہوا تھا، جس میں وہ ماری گئی تھی۔ رضیہ نے کتنے سال حکومت کی؟ تو رضیہ نے 3.5 سال حکومت کی۔ اب ان کے جوابات ہم گائیڈ سے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ان کو یوں ہی کر لیتے ہیں، جیسے نیچے دیے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ تو ذہین ایسا جملہ بنائیں گے جس میں لفظ ذہین آئے، وفاداری، عہد اور محافظ۔ یہ آپ کا ہوم ورک خود ہی کرنا ہے۔ رضیہ سلطان دلی کے بادشاہ کس کی بیٹی تھی؟ تو التتمش کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ رضیہ خالصتان کی پہلی ملکہ تھی، تو ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی، اس کی ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی۔ رضیہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ رضیہ کے شوہر کا نام التونیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنانے ہیں، یہ بالکل ایزی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیے ہیں، بعد میں گائیڈ سے بھی یہ بتا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ذہین تو کوئی جملہ بنائیں گے ایسا جس میں لفظ ذہین آئے، جیسے رضیہ سلطان بہت ہی ذہین اور قابل ملکہ تھی۔ وفاداری، حبشی غلام یاقوت بڑا وفادار تھا۔ عہدہ، رضیہ نے بڑے بڑے عہدے محنت کش لوگوں کو دیے۔ محافظ، رضیہ دلی کی محافظ تھی۔ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں اس چیپٹر کے اندر دوستو۔ یہ باتیں، یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کو پڑھا بھی دیتا ہوں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ سلطان، رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی، دلی کے تخت پر بیٹھی۔ وہ دلی کے بادشاہ التتمش کی بیٹی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں رضیہ سب سے زیادہ ذہین، محنتی اور ہوشیار تھی۔ باپ نے اپنی زندگی ہی میں اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے عیش پسند ہیں، بیٹی کے علاوہ اور حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس نے اپنے آخری دنوں میں چاندی کے سکے پر رضیہ کا نام بھی شامل کروا دیا تھا۔ تو التمش نے آخری دنوں کے اندر چاندی کے سکوں پر رضیہ کا نام بھی کھدوا دیا تھا۔ التتمش کی وفات کے بعد دربار میں وزیر نے جب بادشاہ کی وصیت پڑھ کر سنائی تو ترک امیروں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک عورت دلی کے تخت و تاج کی مالک ہو۔ رضیہ نے یہ دیکھا تو ترک امیروں سے کہا میرے عورت ہونے پر اعتراض ہے تو میں امن کی خاطر اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کرتی ہوں، آؤ سب مل کر اس سے وفاداری کا عہد کریں۔ لیکن حکومت ہاتھ آتے ہی رکن الدین عیش و آرام میں پڑ گیا۔ اس کی ماں ایک حاسد عورت تھی، اس نے دوسری بیگمات اور ان کے بچوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ وہ سوتیلی بیٹی رضیہ کی مقبولیت سے جلنے لگی، مگر جلد ہی رکن الدین اپنی عیش پسندی اور اپنی ماں کی زیادتیوں کی وجہ سے اس قدر بدنام ہو گیا کہ دلی کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دلی کے عوام رضیہ کی خوبیوں اور التمش کی وصیت سے واقف تھی۔ ان میں سے ایک بزرگ صوفی کاظم الدین زاہد نے رضیہ کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ تخت نشین ہونے پر رضیہ نے عہد کیا کہ میں عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کروں گی۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں مردوں سے کم نہیں ہوں۔ رضیہ نے تخت نشینے کے بعد نہایت بہادری اور مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ فوج کی کمان خود سنبھالتی تھی۔ اس نے بادشاہوں کی طرح قبا اور قلعہ پہنا
قبا جو فوج کے اندر جو پہنتے ہیں جنگ کے وقت، قلا کہتے ہیں ٹوپی کو، لوہے کی ٹوپی مراد ہے پہنی، اپنے نام کے سکے جاری کیے، سلطنت میں امن قائم کیا، انتظام کو بہتر بنایا اور عوام کی خوشحالی کا ہر طرح سے خیال رکھا، تجارت کو فروغ دیا، سڑکیں بنوائی، درخت لگوائے اور کنویں کھدوائے۔ اس نے مدرسے اور سرکاری کتب خانے بھی قائم کیے۔ رضیہ سلطان کو خود بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، وہ اچھی گھڑ سوار تھی اور اسے جنگی اسلحوں کے استعمال کا ہنر بھی آتا تھا۔ اس کی حکومت بنگال سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھی، اس نے برابری اور بھائی چارے کو عام کیا۔ رضیہ سلطان نے حکومت کے اختیارات کو 40 امیروں میں بانٹا تھا، جن میں سے وہ ملکی معاملات میں مشورہ کرتی تھی۔ اس نے میر آخور کا سب سے بڑا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا، کیونکہ وہ ایماندار اور جفاکش تھا۔ یہ اہم عہدہ اب تک صرف ترک امیروں کو ملتا تھا۔ یہ بات ترک امیروں کو پسند نہیں آئی، انہوں نے رضیہ کو تخت سے اتارنے کی سازش کی اور بٹھنڈا کے گورنر التونیا کو بہکا کر بغاوت کروا دی۔ جب وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے پنجاب میں بٹھنڈا پہنچی تو اس کے سپاہی طویل سفر اور گرمی سے پریشان ہو چکے تھے۔ اگرچہ دونوں فوجوں میں زبردست مقابلہ ہوا، مگر رضیہ کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ قید کر لی گئی۔ ادھر دلی میں سازشوں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ بہرام کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ التونیا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے رضیہ سے معافی مانگی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا، پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب رضیہ اور التونیا نے دلی کا تخت واپس لینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کچھ ترک امیروں اور راجپوتوں کی مدد سے دلی پر حملہ کیا۔ مخالف امیروں نے سوچا کہ رضیہ دلی میں بڑی مقبول ہے، اگرچہ اس کی فوجیں یہاں پہنچ گئی تو اس کی مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس لیے جنگ دلی سے دور ہونی چاہیے۔ چنانچہ بہرام کی فوج نے رضیہ کو راستے میں ہی روک دیا۔ شاہی فوج تعداد میں زیادہ تھی اور اس کے پاس بہتر ہتھیار بھی تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، رضیہ نے بڑی ہمت دکھائی لیکن اسے شکست ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطان نے صرف 3.5 سال حکومت کی، لیکن اسے مختصر مدت میں اس نے اپنی ہمت، حوصلے اور حسن انتظام سے ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کے حکمران ہیں۔ بالکل ایزی لفظ اور معنی دیکھیں۔ واحد، ایک اکیلا، وصیت، موت سے پہلے کی جانے والی ہدایت، قلعہ، ٹوپی، محافظ، حفاظت کرنے والا، صلہ، بدلہ، انعام، جفاکش، محنت کرنے والا، حسن انتظام، اچھا انتظام کام کرنے کی خوبی والا، حکمراں، حکم حکومت کرنے والا، عالم زیر کے ساتھ، علم والا، پڑھا لکھا۔ سوال جو ہم کرائی چکے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔